یہ کیا؟ آج پھر آپ نے چٹنی بنا لی؟ میں نہیں کھاؤں گی چٹنی، مجھے مرغی کا سالن کھانا ہے۔ دیکھو امی، پڑوس میں سے کتنی اچھی خوشبو آ رہی ہے، مجھے بھی گوشت کا سالن کھانا ہے۔ میری نیلی آنکھوں والی خوبصورت اور معصوم بیٹی ضد کر رہی تھی۔ اس نے چٹنی کو دیکھ کر منہ بنا لیا تھا، لیکن میں کیا کرتی؟ میں ایک غریب بیوہ عورت تھی، اپنی بیٹی کی فرمائشیں کہاں سے پوری کرتی؟ میں اسے بہلاتے ہوئے کہنے لگی، پکا وعدہ ہے میرا اپنی بیٹی سے، کل میں تیرے لیے مرغی کا سالن بناؤں گی، آج یہ کھا لو، کل میں اپنی بیٹی کے لیے گوشت بناؤں گی۔ دیکھو، کسی کے گھر مانگنے نہیں جاتے، اس طرح سے اللہ بھی ناراض ہوتا ہے، نہ جانے ان کے گھر سالن ہوگا یا نہیں۔ اب میں پڑوس میں سے تمہیں سالن تو نہیں لا کر دے سکتی۔ میں اپنی چھوٹی بیٹی کو بہلانے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن اس کے چہرے پر مایوسی اور آنکھوں میں آنسو تھے۔ معصومیت سے وہ روٹی کے نوالے بنا بنا کر کھانے لگی، پھر ضد کرتے ہوئے کہنے لگی، آپ نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ آپ مجھے کل گوشت کا سالن بنا کر دیں گی، اسی لیے میں آج چٹنی کھا رہی ہوں امی، کل میں چٹنی ہرگز نہیں کھاؤں گی۔ وہ بڑی معصومیت سے کہہ رہی تھی۔ میں نے اسے اپنے سینے سے لگا لیا، میری خود کی آنکھیں نم ہو چکی تھیں۔ وہ روزانہ ہی بیچاری کبھی سوکھی روٹی، کبھی چٹنی تو کبھی اچار سے روٹی کھاتی تھی۔ میں ایک گھر میں کام کرتی تھی اور میرا کوئی روزگار کا ذریعہ نہیں تھا، نہ ہی پیسوں کا۔ میرا تو گھر بھی اپنا نہیں تھا، چھت بھی اپنی نہیں تھی، اس لیے اس گھر کا کرایہ بھی دینا پڑتا تھا، اور میری تنخواہ صرف 8,000 تھی۔ میری بیٹی ابھی صرف 5 سال کی تھی، لیکن وہ تھی بہت خوبصورت۔ جب میری بیٹی کی پیدائش ہوئی تو اس وقت میرا شوہر زندہ تھا۔ میرا شوہر مجھ سے بہت محبت کرتا تھا، میں ایک خوشحال زندگی گزار رہی تھی۔ لیکن جب میری بچی کی پیدائش ہونے والی تھی، اچانک ہی اس رات مجھے شدید تکلیف ہو گئی۔ مجھے معلوم ہو گیا تھا کہ عن قریب میں اپنی بچی کو جنم دینے والی ہوں۔ میرا شوہر نائٹ ڈیوٹی کرتا تھا، لیکن اس نے کہا تھا کہ جیسے ہی ڈیلیوری کے دن قریب آئیں گے اور بچہ ہو جائے گا تو میں اپنی ڈیوٹی دن کی کروا لوں گا۔ میں بھی اسی بات کا انتظار کر رہی تھی، لیکن جب رات کو مجھے درد شروع ہوئے تو میرا شوہر اس وقت گھر پر نہیں تھا۔ میں بہت ہی اذیت کا شکار تھی، کیونکہ میرے شوہر کے ماں باپ ایک گاؤں میں رہتے تھے، جبکہ میرے شوہر کی نوکری شہر میں تھی، اسی لیے ہم دونوں شہر میں ہی رہتے تھے۔ یہاں پر اپنا کوئی جان پہچان، کوئی رشتہ دار نہیں تھا۔ اب میں درد سے تڑپ رہی تھی اور اکیلی اسی حالت میں گھر سے باہر نکلی۔ رات کا 1 بج رہا تھا۔ میرے شوہر نے کہا تھا کہ کوئی بھی ایمرجنسی ہو جائے تو پڑوسیوں کی مدد لے لینا، لیکن میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی جب میں نے پڑوسیوں کے دروازے کو بند پایا۔ ان کے گھر پر تالا لگا ہوا تھا، شاید وہ کسی شادی یا کسی اور مجبوری کے باعث گھر کو تالا لگا کر کہیں گئے ہوئے تھے۔ اب میں پاگلوں کی طرح مدد تلاش کر رہی تھی، لیکن سنسان سڑک تھی، یہاں پر میری مدد کرنے والا کوئی بھی نہیں تھا۔ میں پیدل ہی پیدل چلتی جا رہی تھی۔ پیسے میرے ہاتھ میں ہی تھے جو میں نے ایمرجنسی کے لیے بچا کر رکھے ہوئے تھے، لیکن کوئی رکشہ ہوتا تو میں اسے لے کر ہسپتال پہنچ جاتی۔ میرے پاس تو موبائل بھی نہیں تھا۔ پریشانی کے مارے اور تکلیف کے باعث میرے ماتھے سے پسینے پھوٹ رہے تھے، ایسے لگ رہا تھا میں یہیں پر گر جاؤں گی۔ تبھی تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ اچانک مجھے اپنے سامنے سے ایک عورت آتی دکھائی دی۔ اس نے کالے رنگ کا لباس پہن رکھا تھا۔ وہ عورت بڑی عجیب اور پراسرار لگ رہی تھی۔ میں درد کی شدت سے زمین پر بیٹھ گئی تھی، تبھی وہ میرے قریب آ کر رکی۔ اس کی آنکھیں چمک رہی تھیں۔ میں نے دیکھا کہ اس کا چہرہ بڑا ہی خوفناک تھا۔ پھر وہ میرے سامنے بیٹھی اور مہربان لہجے میں کہنے لگی کہ مجھے کیا ہوا ہے اور میں یہاں کیوں بیٹھی ہوں۔ میں نے اپنے پیٹ کی طرف اشارہ کیا اور بڑی مشکل سے اسے بتایا کہ میں ایک بچے کو جنم دینے والی ہوں، لیکن میرے اندر اتنا حوصلہ نہیں کہ میں اکیلی ہسپتال جاؤں۔ تبھی اس نے مجھے سہارا دے کر اٹھایا اور 2 گولیاں میری ہتھیلی پر رکھ دی۔ میں حیران تھی کہ یہ کیا ہے، تو وہ میرے کان میں سرگوشی کرتے ہوئے کہنے لگی، یہ گولیاں کھا کر تمہیں تکلیف کم ہوگی اور بچے کو جنم دینے میں آسانی ہوگی۔ میں نے اس کے کہنے پر وہ گولیاں کھا لی تھیں۔ اس نے صحیح کہا تھا، مجھے اچانک ہی درد کم محسوس ہو رہے تھے۔ پھر وہ مجھے سہارا دے کر چلانے لگی اور چلتے چلتے میں ہسپتال کے گیٹ پر پہنچ گئی تھی۔ تبھی وہ مجھے اندر لے گئی۔ ہسپتال میں سناٹا چھایا ہوا تھا۔ یہ ہمارے علاقے کا قریبی ہسپتال تھا اور سرکاری تھا، اس میں کوئی پیسہ وغیرہ جمع کرانے کی ضرورت نہیں تھی۔ میں حیران تھی کہ میں نے اکیلے ہی اتنی ہمت کی کہ میں اکیلی ہسپتال چلی آئی۔ اگر یہ عورت مددگار نہ ہوتی تو شاید میں کبھی بھی ایسا نہیں کر سکتی تھی۔ وہ ابھی بھی مجھے سہارا دے کر چلائے جا رہی تھی۔ تبھی نرس نے مجھے تکلیف میں دیکھا تو مجھے بیڈ پر لیٹنے کے لیے کہہ دیا۔ اس دوران اس عورت نے میرا ہاتھ تھامے رکھا۔ وہ مجھے حوصلہ دیتی رہی، میری ہمت بڑھاتی رہی۔
اب میری تکلیف کافی حد تک کم ہو گئی تھی، میں پرسکون ہو گئی تھی۔ تھوڑی ہی دیر بعد نرس نے انجیکشن لگایا اور میری تکلیف میں اضافہ ہو گیا۔ ٹھیک آدھے گھنٹے بعد ہی میں نے ایک خوبصورت اور صحت مند بچی کو جنم دیا تھا۔ میں اس بچی کو دیکھ کر حیران تھی۔ اتنی خوبصورت تو میں خود بھی نہیں تھی جتنی خوبصورت میری بچی تھی۔ بالکل سفید رنگت، نیلی آنکھیں، چمکتے ہوئے کالے بال، وہ ایک اپسرا کی طرح دکھائی دے رہی تھی۔ نرس اور دوسری ڈاکٹرز بھی اس بچی کو دیکھ کر حیران ہو رہی تھی۔ تبھی میں نرس کو کہنے لگی، جو عورت مجھے یہاں لے کر آئی تھی وہ کہاں ہے؟ میں ان کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں۔ نرس یہ سن کر حیران رہ گئی، کہنے لگی، کون سی عورت؟ تم تو اکیلی ہسپتال آئی تھی، لگتا ہے کہ تمہیں کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ یہ سن کر میں پھٹی پھٹی نگاہوں سے نرس کو دیکھنے لگی تھی۔ میں اسے کہنے لگی، نہیں، ایک کالے رنگ کے کپڑوں میں ملبوس عورت مجھے یہاں لے کر آئی تھی، اسی نے میری مدد کی تھی۔ حالانکہ وہ میری کوئی رشتہ دار نہیں تھی، بس بیچ سڑک پر اس نے میری مدد کی۔ میں اس کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں۔ وہ کہاں چلی گئی؟ نرس کہنے لگی، دیکھو، تم ابھی ہوش میں نہیں لگ رہی ہو۔ تم بالکل اکیلی آئی تھی اور میں نے ہی تمہاری مدد کی تھی۔ میں نے تمہیں بیڈ پر بٹھایا۔ میں تو خود حیران تھی کہ ایسی حالت میں تم اکیلی ہسپتال کیسے آ گئی اور تمہارے گھر والوں نے اکیلے آنے کیسے دیا تمہیں؟ تمہارا شوہر کہاں ہے؟ اب وہ غصے کا اظہار کر رہی تھی، جبکہ میں خاموشی سے اس کی باتیں سن رہی تھی۔ وہ میری اس بات پر یقین کرنے کو تیار نہیں تھی کہ وہ عورت میرے ساتھ آئی تھی۔ پھر میں اسے کہنے لگی کہ میرا شوہر تو بیچارہ نائٹ ڈیوٹی میں مصروف ہوتا ہے، کیونکہ ہم دونوں کرائے کے گھر میں رہتے ہیں اور ہمارے گھر کے حالات بھی اچھے نہیں ہیں۔ یہ سن کر نرس خاموش ہو گئی تھی۔ پھر میرا شوہر بھی بھاگا بھاگا ہسپتال پہنچ گیا۔ بچی کو دیکھ کر وہ بھی بہت خوش تھا۔ ہم دونوں خوشی سے نہال تھے، کیونکہ اللہ نے ہمیں ایک بہت ہی خوبصورت بچی سے نوازا تھا۔ پھر وہ مجھے گھر لے آیا اور چند دن بعد میرے ساس سسر بھی بچی کو دیکھ کر چلے گئے۔ لیکن یہ خوشیاں ادھوری رہ گئی تھیں۔ میری بیٹی صرف 1 سال کی تھی جب اچانک ہی میرے شوہر کا انتقال ہو گیا۔ یہ خبر مجھ پر قیامت بن کر ٹوٹی تھی۔ میں روتی ہوئی اپنی بچی کو لے کر اپنے سسرال گئی تو انہوں نے ہمیں رکھنے سے صاف انکار کر دیا۔ وہ کہنے لگی، تم تو ایک ایسی عورت ہو جو میرے بیٹے کو کھا گئی، شاید اسے وہ خوشیاں ہی راس نہیں آئیں۔ ہم تمہیں ہرگز اپنے گھر میں جگہ نہیں دیں گے، اپنی بچی کو لے کر چلی جاؤ۔ ویسے بھی تم جیسی عورتیں چند عرصے بعد دوسری شادی کر لیتی ہیں۔ یہ سن کر تو میں نے اور بھی زیادہ رونا شروع کر دیا۔ پہلے ہی شوہر کی موت کی وجہ سے مجھ پر قیامت ٹوٹ پڑی تھی، اور اب سسرال والوں کا رویہ بھی حیران کن تھا۔ میں اپنی بچی کو لے کر اپنے بھائی کے گھر آ گئی۔ چند دن تک تو میرے بھائی بھابھی نے مجھے برداشت کیا، پھر بھابھی نے مجھے دیکھ کر منہ بنانا شروع کر دیا۔ میری بچی کو دیکھ کر تو وہ خار کھاتی اور کہتی کہ یہ بچی تو تمہاری لگتی ہی نہیں ہے، تمہارا تو شوہر بھی کالا کلوٹا تھا، تمہارا اپنا رنگ بھی سانولا ہے، پھر بچی اتنی گوری کیسے ہو سکتی ہے؟ اس کا DNA ٹیسٹ کرواؤ۔ وہ میری بچی پر اس کی آنکھوں کی رنگت اور رنگ کو لے کر طرح طرح کے سوال کرتی، مجھ پر گندے گندے الزام لگاتی۔ پھر ایک دن تنگ آ کر میں نے ہمیشہ کے لیے وہ گھر چھوڑ دیا، اپنی بچی کو لے کر ایک چھوٹے سے کرائے کے گھر میں رہنے لگی اور خود ایک بنگلے میں کام کرنا شروع کر دیا۔ آخر کار مجھے بچی تو پالنی ہی تھی، لیکن آج تک وہ معمہ حل نہیں ہو سکا تھا۔ وہ عورت جس نے اس رات میری مدد کی تھی، وہ پھر کبھی دوبارہ میرے سامنے نہیں آئی تھی۔ گھر کے حالات بہت ہی خراب ہو گئے تھے۔ اب بچی بڑی ہو رہی تھی، اس کی ضرورتیں بھی بڑھ رہی تھیں، لیکن میں اس کی ضرورتیں پوری نہیں کر پا رہی تھی۔ کبھی میں اسے چٹنی کھلاتی تو کبھی اچار، اور کبھی ہم دونوں ماں بیٹی سوکھی روٹی کھاتے۔ پہننے کے لیے کپڑے بیگم صاحبہ دے دیتی تھیں، لیکن اکثر ہی پڑوس سے آنے والے سالن کی خوشبو، بریانی کی خوشبو اسے بے چین کر کے رکھتی تھی۔ اب وہ بڑی ہو گئی تھی، ذائقے محسوس کرنے لگی تھی۔ میں اسے بہلاتی تھی۔ ہمارے پڑوس میں رہنے والے لوگ اچھے خاصے رئیس تھے، لیکن ان کا دل بہت چھوٹا تھا۔ کبھی کسی نے ہم دونوں ماں بیٹی کی مدد نہیں کی تھی۔ میری بیٹی جیسے جیسے بڑی ہو رہی تھی، اس کی خوبصورتی میں بھی 4 گنا اضافہ ہوتا جا رہا تھا، اور وہ پہلے سے بھی زیادہ حسین لگنے لگی تھی۔ میں تو اسے گھر سے باہر بھی نہیں نکالتی تھی۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ کوئی میری بیٹی پر بری نظر رکھے، اسی لیے آس پڑوس کی عورتیں بھی میرے گھر آتی جاتی نہیں تھیں۔ لیکن اب میں نے اپنی بیٹی سے وعدہ کر لیا تھا کہ میں اس کے لیے کل گوشت کا سالن بناؤں گی۔ پورا دن تو میں کام پر ہوتی تھی، پیچھے میں اپنی بیٹی کو اپنی ایک جاننے والی کے گھر چھوڑ دیتی تھی۔ وہ بہت ہی اچھی خاتون تھی، بچوں کو سپارہ پڑھاتی تھی۔ پورا دن میری بیٹی ان کے گھر پر کھیلتی رہتی تھی، کیونکہ ان کے گھر میں کوئی مرد نہیں تھا۔ اس کی ایک جوان بیٹی تھی اور وہ عورت تھی، اس کے علاوہ اس کے گھر میں اور کوئی بھی نہیں تھا۔
اب میں بڑی پریشانی میں چلتی جا رہی تھی۔ رات کا وقت تھا، رات کے 8 بج رہے تھے اس وقت۔ آج بیگم صاحبہ کے گھر میں مہمان آئے تھے، اسی لیے مجھے بہت دیر ہو گئی تھی۔ کھانا وغیرہ میں ہی بناتی تھی۔ میں سوچ رہی تھی کہ کچھ کھانا بچے گا تو شاید بیگم صاحبہ مجھے دے دے، لیکن انہیں تو شاید خیال ہی نہیں رہا تھا۔ ویسے بھی ہم جیسے غریبوں کا خیال کون کرتا ہے؟ اتنا ڈھیر سارا کھانا بچ گیا تھا، لیکن برتن دھونے والی عورت آئی اور برتن دھونے لگی۔ پھر بیگم صاحبہ نے مجھے چھٹی دے دی۔ میری آنکھوں میں مایوسی تھی، لیکن یہ مایوسی کسی کو دکھائی نہ دی۔ میں سڑک پر چلتی جا رہی تھی۔ بار بار مجھے اپنی بیٹی کا خیال آ رہا تھا کہ اچانک ہی مجھے تھوڑی دور ایک درخت کے نیچے ایک عورت کھڑی دکھائی دی۔ وہاں پر 2-4 لوگ بھی جمع تھے۔ میں جیسے ہی آگے بڑھی تو خوش ہو گئی، کیونکہ وہ عورت جس نے کالے رنگ کے کپڑے پہن رکھے تھے اور مکمل طور پر چہرہ چھپا رکھا تھا، وہ عورت لوگوں میں کچھ بانٹ رہی تھی۔ میں اس کے قریب گئی تو بہت ہی لذیذ خوشبو آ رہی تھی۔ ایسے لگ رہا تھا کہ وہ گوشت کا سالن ہے۔ میں اس سالن کو دیکھ کر خوش ہو گئی۔ میں نے فوراً ہی اس عورت کے سامنے ہاتھ پھیلا دیے۔ جیسے ہی میں سالن لینے کے لیے آگے بڑھی تو وہ میرے کان میں سرگوشی کرتے ہوئے کہنے لگی، یہ سارا اہتمام تو تمہارے لیے ہی کیا گیا ہے، تمہارے اور تمہاری بیٹی کے لیے۔ تم یہ سالن لے کر جاؤ، میں تو کب سے تمہارا انتظار کر رہی تھی۔ یہ سن کر میں حیران رہ گئی، لیکن لوگوں کا رش تھا، اسی لیے میں اس سے اور کوئی بات نہ کر سکی۔ بس خالی خالی نظروں سے میں اس عورت کو دیکھتی رہ گئی۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے میں نے اس کی آواز پہلے بھی کہیں سن رکھی ہے، لیکن مجھے خوشی اس بات کی تھی کہ میں نے اپنی بیٹی کی خواہش پوری کر دی۔ اب میں نے اپنی بیٹی کو ساتھ لیا اس رشتہ دار عورت کے گھر سے، اور پھر اسے اپنے ساتھ گھر لے آئی تھی۔ وہ بار بار راستے میں مجھ سے سوال کر رہی تھی اور میں اسے تسلی اور دلاسا دے رہی تھی۔ گھر جاتے ہی جیسے ہی میں نے اس کے سامنے کھانا رکھا تو وہ خوشی سے نہال ہو گئی۔ کبھی کبھار اس کا دل چاہتا تھا کہ وہ بھی اچھا کھانا کھائے۔ میں نے اسے نوالا لیتے دیکھا، وہ بڑے ہی شوق سے کھا رہی تھی اور میں اسے محبت بھری نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ میری خود کی بھوک تو ختم ہو چکی تھی، کیونکہ شاید اولاد کا پیٹ بھر جائے تو یہی ماں باپ کے لیے کامیابی ہوتی ہے۔ میں اسے ڈھیروں دعائیں دے رہی تھی کہ وہ ہمیشہ خوش رہے۔ اپنی معصوم بیٹی کی خواہشیں پوری کرنے میں ہی میری خوشی تھی۔ پھر وہ کھانا کھا کر گہری نیند سو گئی تھی، لیکن میں کافی دیر تک جاگتی رہی تھی۔ آج مجھے اپنے شوہر کی بہت یاد آ رہی تھی۔ میں یہ سوچ کر پریشان ہو رہی تھی کہ آگے آگے ہم دونوں ماں بیٹی کا کیا ہوگا، کیونکہ آگے تو مجھے اس کی شادی بھی کرنی ہوگی۔ میرا تو کوئی رشتہ دار بھی نہیں تھا۔ کون میری بیٹی سے شادی کرے گا، وہ بھی بغیر جہیز کے؟ پھر کافی دن گزر گئے۔ اب میں نے اپنی بیٹی کو سرکاری اسکول میں داخل کروا دیا تھا، لیکن مجھے بڑی پریشانی ہوتی۔ اسکول لانے لے جانے کا مسئلہ تھا۔ کئی بار مجھے وہ عورت اسی درخت کے نیچے کھڑی ہوئی دکھائی دیتی۔ اکثر ہی وہ تھیلے میں دوسرے لوگوں کو کچھ نہ کچھ بانٹ رہی ہوتی، اور جو وہ بانٹ رہی ہوتی تھی وہ مجھے بھی تھما دیتی تھی۔ لیکن جب بھی وہ مجھے کوئی چیز دیتی تو میرے کان میں سرگوشی کرتی، میں تمہارا ہی انتظار کر رہی تھی، یہ سارا اہتمام تمہارے لیے ہی تو کیا ہے۔ اور میں پلٹ کر اس سے کبھی کوئی بات نہیں پوچھ سکی۔ وجہ یہ تھی کہ وہاں ارد گرد بہت سے لوگ کھڑے ہوتے تھے، اور اتنے لوگوں کی موجودگی میں مجھے اس سے سوال کرنا بڑا عجیب لگتا تھا۔ پھر میں جلدی سے گھر آ جاتی، اور پھر کافی دنوں تک میرے ذہن میں یہ بات گونجتی رہتی تھی۔ لیکن مجھے کیا معلوم تھا کہ ایک دن میرے لیے قیامت خیز ثابت ہوگا۔ میں اپنی بیٹی کو اسکول لینے کے لیے گئی تو گیٹ پر کھڑا چوکیدار کہنے لگا، تمہاری بیٹی کو تو ایک عورت آئی تھی، وہ اپنے ساتھ لے گئی۔ تمہاری بیٹی نے بھی اسے پہچان لیا تھا، وہ کہہ رہی تھی کہ یہ میری خالہ ہے، اسی لیے میں نے اسے اس کے ساتھ بھیج دیا۔ یہ سنتے ہی میں زور زور سے رونے لگی، کیونکہ میری تو کوئی بہن نہیں تھی، اور نہ ہی کوئی ایسی جاننے والی تھی جسے میری بیٹی خالہ کہتی ہو۔ پھر بھلا وہ عورت کون ہو سکتی ہے؟ اب میں نے اپنا سر پکڑ لیا تھا۔ میں اپنی بیٹی کو تلاش کر رہی تھی، کیونکہ میری تو دنیا لوٹ چکی تھی۔ میری زندگی کا واحد سہارا میری بیٹی تھی، لیکن میری بیٹی کو نہ جانے کون انجانی عورت لے گئی تھی۔ میں نے تو ایک ہنگامہ کھڑا کر دیا تھا۔ سڑک پر لوگ جمع ہو گئے، سب مجھے ترس بھری نظروں سے دیکھ رہے تھے، لیکن اس عورت کے بارے میں کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا۔ پھر میں اپنے گھر آ گئی۔ محلے پڑوس کے لوگ بھی بہت ہی افسوس کر رہے تھے کہ اس کی چھوٹی سی بیٹی کو کوئی عورت اپنے ساتھ لے گئی۔ پھر ایک عورت کہنے لگی، ارے بہن، آج کل کا تو زمانہ ہی خراب ہے، ہو سکتا ہے کہ کوئی مانگنے والی ہو جو اسے لے گئی ہو، کیونکہ زیادہ تر لوگ اسی لیے چھوٹے بچوں کو اپنے ساتھ لے جاتے ہیں کہ آگے جا کر وہ ان کے لیے کمائی کا ذریعہ بنے۔ اب تم صبر کر کے بیٹھو، پولیس میں رپورٹ درج کرواؤ۔ میں سر پکڑے رو رہی تھی۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے اب مجھے میری بیٹی کبھی واپس نہیں ملے گی۔ آخر میں کس کے پاس جا کر فریاد کروں؟ پھر آدھی رات ہو گئی، رات کے تقریباً 11 بج رہے تھے
جب اچانک ہی دروازے پر دستک ہوئی۔ جیسے ہی میں نے دروازہ کھولا تو ایسے لگا جیسے میری زندگی واپس آ گئی ہو، کیونکہ سامنے میری بیٹی کھڑی تھی۔ اس نے ہاتھ میں بہت سے کھلونے پکڑ رکھے تھے اور اس کے پاس بہت سے کپڑے بھی تھے۔ وہ ایک ہاتھ سے آئس کریم کھا رہی تھی اور بہت ہی خوش لگ رہی تھی۔ میں نے اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ میں اسے کہنے لگی، کہاں چلی گئی تھی تم؟ دیکھو تمہارے غم میں میری حالت کیا ہو گئی۔ آئندہ ایسے کبھی نہ کرنا۔ کس کے ساتھ گئی تھی تم؟ کون تمہیں چھوڑ کر گیا ہے؟ میں نے اس ننھی معصوم جان پر سوالات کی بوچھاڑ کر دی تھی تو وہ بڑے آرام سے کہنے لگی، امی وہ عورت بالکل آپ جیسی تھی۔ میں سمجھی کہ وہ آپ ہیں، لیکن وہ کہہ رہی تھیں کہ میں تمہاری ماں کی بہن ہوں۔ آپ کی شکل جیسی ہی اس کی شکل تھی، اس لیے میں نے کہا کہ یہ سچ کہہ رہی ہیں۔ میں ان کے ساتھ چلی گئی تھی۔ امی دیکھو اس نے مجھے بہت سے کھلونے دلوائے، مجھے کپڑے بھی دلوائے۔ میں بہت خوش ہوں۔ وہ بہت ہی اچھی عورت تھی۔ وہ عورت کون تھی جس کی تعریفیں میری بیٹی کر رہی تھی؟ میں اپنا سر پکڑے بیٹھی تھی۔ میں ان کھلونوں کو دیکھنے لگی جو بہت ہی قیمتی لگ رہے تھے، اور یہ کپڑے بھی بہت ہی خوبصورت تھے۔ میری بیٹی کہنے لگی، امی اب آپ مجھے اچھے اچھے کپڑے پہنانا۔ میں اسے سمجھاتے ہوئے کہنے لگی، بیٹی آئندہ کسی کے ساتھ نہیں جانا، ایسے کسی کے ساتھ نہیں جاتے۔ تو وہ کہنے لگی، امی کچھ نہیں ہوتا، آپ تو خواہ مخواہ ہی وہم کا شکار ہو رہی ہیں، وہ آنٹی تو بہت اچھی ہیں۔ یہ کہتے ہوئے وہ اپنے کھلونوں سے کھیلنے لگی، جبکہ میں حیرت سے سوچ رہی تھی کہ آخر وہ عورت کون ہو سکتی ہے۔ پھر اکثر ہی میری بیٹی اسکول سے اسی عورت کے ساتھ چلی جاتی۔ میں جب بھی اسے لینے جاتی، چوکیدار کہتا، تم کیوں اتنے ڈرامے کرتی ہو؟ وہ تو تمہاری بیٹی کو جانتی ہے اور تمہاری بیٹی بھی اس کے ساتھ بہت خوش نظر آتی ہے۔ وہ کوئی انجان عورت نہیں ہے، کبھی کبھی اسے اپنے ساتھ لے کر چلی جاتی ہے۔ بھئی میں تو تمہاری بیٹی کو روکتا رہ جاتا ہوں، لیکن وہ میری سنتی ہی نہیں۔ چوکیدار نے مجھے بتایا تو میں نے اپنا سر پکڑ لیا تھا۔ پھر اس رات میری بیٹی واپس آئی تو اس کے ہاتھ میں ہمیشہ کی طرح بہت سی چیزیں تھیں جو اس کی خوشی کا باعث بنتی تھیں۔ وہ کہنے لگی، دیکھیں امی آج پھر اس خالہ نے مجھے اتنی ساری چیزیں دلوائی ہیں۔ میں اسے سمجھاتے ہوئے کہنے لگی، تم کیوں اس کے ساتھ جاتی ہو؟ اب میں تم سے ناراض ہو جاؤں گی۔ تو وہ لاپرواہی سے کہنے لگی، بھلے ہی امی آپ مجھ سے ناراض ہو جائیں، لیکن وہ تو مجھے بہت اچھی لگتی ہیں۔ اب میں ان کے ساتھ ہی رہا کروں گی، کیونکہ وہ مجھے بہت خوش رکھتی ہیں، آپ کی طرح ڈانٹتی نہیں ہیں مجھے۔ اس نے منہ بنا لیا تھا۔ میں نے اپنی بیٹی کو سینے سے لگا لیا۔ میں اپنی بیٹی کی معصومیت اور اس کی خوبصورتی سے ڈرتی تھی۔ پھر ایک دن آخر مجھے اس عورت کے بارے میں پتہ چل ہی گیا۔ وہ میری بیٹی کو لے کر جا رہی تھی، لیکن میں ایک درخت کے پیچھے چھپ کر اس کا انتظار کر رہی تھی۔ جیسے ہی اس نے میری بیٹی کا ہاتھ پکڑا، میں نے اس کا پیچھا کرنا شروع کر دیا تھا۔ وہ میری بیٹی کو ایک سنسان جگہ پر لے آئی تھی۔ پھر اس نے اسے اپنے ساتھ لے کر جانا شروع کر دیا۔ وہ اسے آبادی سے بہت دور لے کر جا رہی تھی، جبکہ میں دھڑکتے ہوئے دل کے ساتھ ان دونوں کے پیچھے جا رہی تھی۔ اچانک ہی وہ پلٹی اور پھر میری بچی سے کہنے لگی، لگتا ہے کوئی ہمارے پیچھے آ رہا ہے۔ میری بیٹی کہنے لگی، کون ہے؟ جیسے ہی ان دونوں نے پلٹ کر دیکھا تو میں ان کے پیچھے کھڑی تھی، لیکن اس عورت کے چہرے سے نقاب اتر گیا تھا۔ میں اس عورت کو کیسے بھول سکتی تھی؟ یہ عورت تو وہی تھی جس نے اس رات میری مدد کی تھی۔ میں نے اسے پہچان لیا تھا۔ میں حیرت سے اسے دیکھتے ہوئے کہنے لگی، تم اتنے سالوں بعد میرے سامنے؟ کیا تم ہی میری بیٹی کو اپنے ساتھ لے کر جاتی تھی؟ وہ مسکراتے ہوئے کہنے لگی، ہاں میں تو اس کے لیے غیر نہیں ہوں۔ جب یہ پیدا ہوئی تھی تو میں اس کے ساتھ ہی تو تھی۔ اسی وقت میں نے اسے اپنی بیٹی بنا لیا تھا، اسی لیے تو میں اسے اپنے ساتھ لے کر جاتی ہوں۔ تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، بلکہ تمہاری بیٹی تو میرے ساتھ بہت خوش رہتی ہے۔ یہ سن کر میں مسکرا دی تھی۔ وہ عورت تو بہت ہی اچھی تھی۔ پھر میری بیٹی اس سے لپٹ گئی اور کہنے لگی، آپ کو امی جانتی ہیں؟ اب امی مجھے نہیں ڈانٹیں گی۔ دیکھیے امی یہ بہت اچھی ہیں، یہ مجھے بہت سارے کھلونے اور کپڑے بھی دلواتی ہیں۔ یہ سن کر میں نے اپنی بیٹی کو سینے سے لگا لیا۔ پھر وہ کہنے لگی، اس دن تو میں چلی گئی تھی تمہیں بغیر بتائے، لیکن پھر مجھے تمہاری بہت یاد آئی، اس لیے میں تمہیں دیکھنے کے لیے 2-3 دفعہ تمہارے گھر گئی، لیکن جب میں نے تمہاری بیٹی کو دیکھا تو میں حیران رہ گئی۔ سچ میں ہی تمہاری بیٹی بہت خوبصورت ہے، بالکل پریوں جیسی دکھتی ہے۔ یہ سن کر میں مسکرا رہی تھی۔ پھر وہ کہنے لگی، آؤ میرے ساتھ میرے گھر چلو، میں تمہیں اپنا گھر دکھاتی ہوں۔ میں نے بھی ہاں میں سر ہلا دیا تھا۔ پھر وہ مجھے آگے ہی آگے اس ویران راستے پر لے گئی۔ میں نے اپنی بیٹی کا ہاتھ پکڑ رکھا تھا۔ میں حیران تھی کہ اس کا گھر یہاں کہاں پر ہے۔ پھر جب وہ مجھے اس جنگل میں بنے اس گھر میں لے کر آئی تو مجھے کچھ گھبراہٹ سی ہوئی، جبکہ میری بیٹی تو اچھلتی کودتی بڑے آرام سے اس کے ساتھ اس کے گھر میں چلی گئی تھی۔ میں کچھ گھبرا رہی تھی۔
میں حیران اور خوفزدہ ہو کر کہنے لگی، تم اتنی اکیلی کیوں رہتی ہو؟ تو وہ عجیب سی مسکراہٹ کے ساتھ کہنے لگی، بس مجھے یہاں پر سکون ملتا ہے، لیکن تمہیں اپنی بیٹی کے لیے کسی بھی چیز پر پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ میں ایسے ہی تمہاری بیٹی کی مدد کرتی رہوں گی، اور تمہاری بھی، کیونکہ مجھے تمہاری بیٹی بہت ہی اچھی لگتی ہے، بالکل اپنی بیٹی جیسی۔ یہ سن کر میں مسکرا دی تھی۔ پھر کافی دیر تک میری بیٹی اس کے گھر میں کھیلتی رہی، لیکن پھر میں اسے لے کر اپنے گھر کی طرف آنے لگی۔ میں نے دیکھا کہ گھر کے دروازے پر کھڑی وہ عورت میری بیٹی کو دیکھے جا رہی تھی۔ مجھے اس کی آنکھوں سے عجیب سی الجھن ہو رہی تھی، وہ نہ جانے کیوں میری بیٹی کو ایسے دیکھ رہی ہے۔ پھر میں نے دیکھا کہ واپسی کا راستہ بہت ہی دشوار تھا، مجھے وہ راستہ معلوم ہو ہی نہیں رہا تھا اور نہ ہی آگے جانے کا کچھ پتہ چل رہا تھا، لیکن حیران کن طور پر میری بیٹی کو یہ راستہ مکمل یاد ہو چکا تھا۔ وہ بڑے آرام سے میرا ہاتھ پکڑے آگے ہی آگے چلتی جا رہی تھی اور میں حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اس کے اندر کتنی تبدیلی آ گئی تھی۔ میں خاموش تھی، ایسے لگ رہا تھا جیسے میری بیٹی مجھ سے دور جا رہی ہے، لیکن اب جب بھی مجھے کسی چیز کی ضرورت ہوتی تو وہ عورت مجھے راستے میں مل جاتی اور وہی چیز مجھے دے دیتی۔ مجھے بہت خوشی ہوتی۔ وہ عورت کہتی کہ تمہاری بیٹی میری بھی بیٹی ہے، مجھے یہ بہت اچھی لگتی ہے۔ میں نہیں جانتی تھی کہ یہ عورت اکیلی ہی رہتی ہے یا کیا وجہ ہے، لیکن کئی سال تک اس عورت نے میری مدد کی تھی اور اب تک میرے گھر کے حالات بھی کافی بدل چکے تھے۔ پھر میں نے اس عورت سے کہا کہ میں کچھ نہیں چاہتی، بس مجھے اپنا ایک گھر بنانا ہے۔ میرا اپنا کوئی گھر نہیں ہے، اسی لیے میں اپنا گھر بنانا چاہتی ہوں، یہ میرا بہت پہلے کا خواب ہے۔ اس عورت نے کہا، ٹھیک ہے، میرے پاس کچھ زیور رکھے ہیں، وہ تم لے لو۔ میں حیران رہ گئی تھی۔ وہ اجنبی عورت جس سے میرا کوئی رشتہ نہیں تھا، وہ میری اتنی مدد کیوں کر رہی ہے؟ وہ کہنے لگی، مجھے زیور کی ضرورت نہیں ہے، یہ میرے کسی کام کے نہیں، تم یہ زیور لے لو، انہیں بیچ کر تم اپنا گھر بنا لینا۔ میں نے لاکھ انکار کرنے کی کوشش کی، اسے منع کیا، لیکن اس نے میری بات نہیں مانی، اور ایک رات جب میں اپنے گھر جا رہی تھی اس نے میرا راستہ روک لیا۔ لال رنگ کی پوٹلی میں بندھے ہوئے زیور اس نے میرے حوالے کر دیے تھے۔ میں حیرت سے اسے دیکھتی رہ گئی۔ اس نے خاموشی سے وہ پوٹلی میرے ہاتھ میں تھمائی اور خود پلٹ گئی۔ اب میں حیرت سے اس کا یہ حسن سلوک دیکھ رہی تھی۔ گھر پہنچ کر میری تو خوشی کی انتہا نہ رہی، میری بیٹی بھی بہت خوش تھی۔ پھر میں نے وہ زیور بیچ دیے اور اپنا ایک گھر خرید لیا۔ اس کے بعد میں نے چھوٹا موٹا کاروبار شروع کر دیا تھا۔ میں اور میری بیٹی بڑے آرام سے زندگی گزارنے لگے۔ دھیرے دھیرے وقت گزر گیا، پتہ ہی نہیں چلا، اور میری بیٹی 18 سال کی ہو گئی۔ لیکن جوان ہونے کے بعد میری بیٹی اور بھی خوبصورت ہو گئی تھی۔ اس کی خوبصورتی کو دیکھ کر سب لوگ حیران ہوتے، سبھی اس کی بہت تعریفیں کرتے تھے۔ میری بیٹی مریم نے میٹرک تک تعلیم حاصل کرنے کے بعد مزید آگے پڑھنا مناسب نہیں سمجھا۔ اسے ویسے بھی پڑھنے کا کوئی خاص شوق نہیں تھا۔ ایک دن اس نے مجھ سے اپنی خواہش کا اظہار کیا۔ وہ کہنے لگی کہ امی، میں سلائی سیکھنا چاہتی ہوں۔ میں خوش ہو گئی کہ اچھا ہے، کوئی ہنر سیکھ لے گی تو آگے چل کر اس کے کام آ جائے گا۔ میں نے اسے سلائی سیکھنے کی اجازت دے دی تھی۔ سلائی سینٹر ہمارے علاقے سے ذرا فاصلے پر تھا، سب لڑکیاں پیدل ہی جاتی تھیں، اور پھر ہماری گلی سے کوئی بھی لڑکی سلائی سینٹر نہیں جاتی تھی۔ لیکن مریم کہنے لگی کہ سلائی سینٹر اتنی بھی دور نہیں ہے، اس لیے میں اکیلی ہی چلی جایا کروں گی۔ مجھے اس بات پر تھوڑی پریشانی تھی، لیکن پھر میں نے اسے اجازت دے دی۔ اسے جاتے ہوئے 15 دن ہی ہوئے تھے۔ ایک دن وہ سلائی سینٹر گئی تو وہاں سے واپس ہی نہ آئی۔ میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ میں نے فوراً ہی سلائی سینٹر جا کر پتہ کیا۔ میڈم کہنے لگی، وہ لڑکی مریم جس کی آنکھیں نیلی ہیں، وہ تو کافی دیر پہلے ہی چلی گئی تھی۔ یہ سنتے ہی میں بہت پریشان ہو گئی تھی۔ پھر میں نے اپنی بیٹی مریم کا ہر جگہ پتہ کروایا، لیکن وہ مجھے نہ ملی۔ رات کے 8 بجے وہ گھر واپس آ جاتی تھی، لیکن اس دن واپس نہیں آئی۔ رو رو کر میرا برا حال تھا۔ اس نئے شہر میں جہاں پر میں نے گھر لیا تھا، وہاں پر کوئی دوسرا گھر بھی نہیں تھا۔ میں یہاں کسی کو نہیں جانتی تھی۔ میرے اپنے سارے جاننے والے تو میں اسی محلے میں چھوڑ کر آ گئی تھی۔ اب میں کیا کروں؟ میں سر پکڑے رو رہی تھی، لیکن میری بیٹی کا کچھ اتا پتہ نہیں چل رہا تھا۔ آخر میری بیٹی کہاں چلی گئی ہے؟ میں روئے جا رہی تھی۔ 2 دن گزر گئے، میری بیٹی مریم کا کچھ پتہ نہیں چلا۔ میں سوچتی کہ پولیس میں جا کر رپورٹ درج کروا دوں، لیکن پھر بدنامی کا خوف آتا کہ میری بیٹی بدنام ہو جائے گی۔ کل کو میں اس کی شادی کروں گی تو اس سے کون شادی کرے گا؟ یہی بات مجھے بہت زیادہ پریشان کر رہی تھی۔ آخر میری بیٹی کہاں چلی گئی؟ یوں ہی 1 ہفتہ گزر گیا، میری بیٹی کے بارے میں کچھ پتہ نہیں چلا تھا۔ پھر ایک دن میری جاننے والی ایک رشتہ دار عورت آ گئی۔ اس نے میرا چہرہ دیکھا تو حیران رہ گئی، کہنے لگی،
کیا ہوا تمہیں؟ تم بڑی ہی پریشان نظر آتی ہو پروین. تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ اور تمہاری بیٹی مریم وہ کہاں ہے؟ کہیں دکھائی نہیں دے رہی. میں اسے روتے ہوئے کہنے لگی، میری بیٹی مریم تو کافی دن سے لاپتہ ہے. وہ نہ جانے کہاں چلی گئی ہے. یقین کرو شگفتہ بہن، میری بیٹی ایسی نہیں تھی. وہ کبھی بھی گھر سے نہیں بھاگ سکتی. میں روتے ہوئے اسے اپنی بیٹی کی صفائی دے رہی تھی. اس نے مجھے اپنے گلے سے لگا لیا اور کہنے لگی، ارے تم کسی سے کہتی تو صحیح. تم ایسے ہی خاموش ہو کر بیٹھ گئی. آج دیکھو کتنے دن ہو گئے وہ گھر سے لاپتہ ہے اور تم یہاں آرام سے بیٹھی ہو. نہ جانے تمہاری بیٹی کس مصیبت میں ہوگی، کہیں اسے کوئی پریشانی نہ ہو. یہ سنتے ہی میرا دل اچھل کر حلق میں آ گیا تھا. اس بارے میں تو میں نے سوچا ہی نہیں. نہ جانے اب تک میری بیٹی زندہ ہوگی بھی یا نہیں. نہ جانے اسے کون اغوا کر کے اپنے ساتھ لے گیا، یا پھر کوئی اسے بہلا پھسلا کر اپنے ساتھ لے کر گیا ہے، کیونکہ وہ خوبصورت بھی تو بہت تھی. اب میں ہر طرح سے یہ بات سوچنے کی کوشش کر رہی تھی. شگفتہ نام کی وہ عورت جو میری رشتہ دار تھی، وہ مجھے کہنے لگی، تم پولیس میں رپورٹ درج کروا دو اور محلے پڑوس کے لوگوں کو بھی بتاؤ. لیکن میں نے کسی کو کچھ نہیں بتایا، کیونکہ میں ڈرتی تھی کہ میری بیٹی بدنام ہو جائے گی. کیا پتہ میری بیٹی پہلے کی طرح واپس آ جائے، جیسے وہ ایک بار بچپن میں لاپتہ ہوئی تھی لیکن شام کو ہی واپس آ گئی تھی. اب میں اسی انتظار میں تھی بس کہ میری بیٹی ایک دن خود ہی واپس لوٹ آئے گی. کافی دن گزر گئے. میری آنکھیں ہر وقت دروازے پر جمی رہتی. میں نے جو اپنا کام کیا تھا اس عورت کے دیے ہوئے پیسوں سے میں نے وہ اپنا کام بھی بند کر دیا تھا. اب میں ہر وقت گھر میں اکیلی پڑی رہتی اور روتی رہتی تھی، اپنی بیٹی کو یاد کرتی رہتی تھی. پھر ایک رات 12 بجے دروازے پر دستک ہوئی تھی. میں حیران تھی کہ اس وقت کون آیا ہے. جیسے ہی میں نے دروازہ کھولا تو سامنے کھڑی کالے برقعے میں ملبوس عورت کو دیکھ کر میں چونک گئی. پھر جیسے ہی اس نے اپنا چہرہ دکھایا تو میں نے اسے پہچان لیا تھا. میں اسے دیکھ کر رونے لگی تو وہ کہنے لگی، کیا ہوا؟ کیوں رو رہی ہو؟ پھر میں نے اسے اندر آنے کو کہا. وہ خاموشی سے آ کر اندر بیٹھ گئی. ہمیشہ سے ہی اس عورت نے میری مدد کی تھی. مجھے یقین تھا آج بھی یہ میری مدد کرے گی. میں روتے ہوئے اسے کہنے لگی، میری بیٹی کئی دنوں سے لاپتہ ہے، نہ جانے کہاں چلی گئی. خدا کے لیے میری مدد کرو جس طرح تم نے پہلے میری مدد کی تھی. تو وہ عورت مسکرا دی اور کہنے لگی، کیوں پریشان ہوتی ہو؟ تمہاری بیٹی جلد واپس لوٹ آئے گی. مجھے نہیں لگتا کہ اس کے ساتھ کچھ برا ہوا ہوگا. وہ جہاں پر بھی ہوگی بالکل ٹھیک ہوگی. اس کی تسلی پر مجھے بھی تھوڑا دلاسا ہوا تھا. میں کہنے لگی، تم میری مدد کرو. آج تم اتنے دن بعد میرے سامنے آئی ہو، لیکن دیکھو میں پھر سے کتنی پریشانی میں مبتلا ہوں. وہ عورت سر جھکا کر بیٹھی رہی. پھر کہنے لگی، ہاں تمہارے چہرے سے صاف ظاہر ہے کہ تم بہت ہی پریشان ہو، لیکن تمہاری بیٹی جلد ہی واپس آ جائے گی. تم پریشان مت ہو. وہ مجھے تسلیاں دے رہی تھی لیکن میرا دل بہت بوجھل ہو رہا تھا. پھر وہ واپس چلی گئی. اب میں ہر وقت روتی رہتی تھی. مجھے کوئی آس کوئی امید نہیں تھی. پھر ایک دن وہ عورت دوبارہ آئی میرے پاس. وہ مجھے کچھ پریشان لگ رہی تھی. وہ میرے سامنے بیٹھی اور پھر کہنے لگی، اگر میں تمہیں کہوں کہ مجھے تمہاری بیٹی کے بارے میں معلوم ہے تو کیا تم مجھے معاف کر دو گی؟ یہ سنتے ہی میں حیرت سے اچھل پڑی. میں جلدی سے اسے کہنے لگی، میں آپ کو کچھ بھی نہیں کہوں گی، میں آپ کو معاف کر دوں گی، بس خدا کے لیے مجھے میری بیٹی کے بارے میں بتائیں. تو وہ عورت کہنے لگی، تمہاری بیٹی کو میں ہی اپنے ساتھ لے کر گئی تھی. دراصل اس کے پیچھے ایک وجہ ہے. میں حیران ہو کر کہنے لگی، کیسی وجہ؟ تو وہ کہنے لگی، تم میرے ساتھ چلو. پہلے میں تمہیں تمہاری بیٹی سے ملواؤں گی، اس کے بعد ہی میں تمہیں ساری حقیقت بتاؤں گی. وہ مجھے آدھی رات کو نہ جانے کہاں لے کر جا رہی تھی، لیکن جب اس نے یہ بتایا کہ وہ مجھے میری بیٹی مریم سے ملوانے لے جا رہی ہے تو میں بہت خوش ہو گئی تھی. میں فوراً ہی چادر اوڑھ کر اس کے پیچھے پیچھے چل پڑی. مجھے کچھ بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا، نہ سنائی دے رہا تھا. میں نے اس عورت پر مکمل بھروسہ کر لیا تھا. پھر رات کے اندھیرے میں وہ مجھے ایک انجان جگہ پر لے کر جانے لگی. میں ہمیشہ کی طرح اس کے پیچھے پیچھے چلتی گئی. ایک بار پہلے بھی ایسے ہی انہی راستوں پر میں کئی سال پہلے گئی تھی، جب یہ عورت مجھے اپنے گھر لے کر گئی تھی. میں ان راستوں کو دیکھ کر چونک گئی، لیکن میں نے اسے کچھ بھی نہیں کہا تھا. بس خاموشی سے میں اس کے پیچھے چل رہی تھی. چلتے چلتے ہم بہت ہی دور آ گئے تھے. یہاں پر آبادی کا نام و نشان بھی نہیں تھا. میں اس ویران جنگل کو دیکھ کر پریشان ہو گئی. پھر میں اسے کہنے لگی، یہ تم مجھے کہاں لے آئی ہو؟ یہاں تو کوئی بھی گھر نہیں ہے. تبھی وہ عورت پلٹی اور عجیب سی نظروں سے مجھے دیکھتے ہوئے کہنے لگی، یہاں سے تھوڑی دور ایک قبرستان ہے، اس کے پیچھے میرا گھر ہے. میں نے اپنا گھر دوسری جگہ بنا لیا ہے.
اب میں خاموش تھی۔ پھر وہ اس قبرستان سے گزارتے ہوئے مجھے اپنے گھر میں لے آئی تھی، لیکن مجھے اس جگہ پر بہت خوف محسوس ہو رہا تھا۔ جیسے ہی میں اس گھر کے اندر داخل ہوئی تو میں حیران رہ گئی، کیونکہ یہ تو ایک بہت ہی ویران کھنڈر نما گھر تھا۔ یہاں پر کم از کم کوئی انسان نہیں رہ سکتا تھا۔ اس میں 2-3 کمرے بنے ہوئے تھے، ٹوٹے پھوٹے۔ میں عجیب سی نظروں سے اس پورے گھر کو دیکھ رہی تھی کہ آخر مجھے میری بیٹی سے ملوانے کے لیے وہ اس کھنڈر نما گھر میں کیوں لے کر آئی ہے؟ یہاں پر میری بیٹی کیسے رہ سکتی ہے؟ ابھی چند لمحے ہی گزرے تھے کہ اچانک کسی کے رونے کی آواز آئی۔ میرا دل کانپ اٹھا۔ یہ آواز کسی اور کی نہیں بلکہ میری بیٹی مریم کی تھی۔ مریم، مریم کہاں ہو تم؟ میں چلانے لگی۔ عورت نے مجھے خاموش رہنے کا اشارہ کیا اور کہنے لگی، چپ ہو جاؤ، میں تو تمہیں تمہاری بیٹی سے ملوانے لائی ہوں۔ اگر تم نے یہاں پر شور کیا تو وہ پھر ضد میں آ جائے گا۔ وہ کبھی بھی تمہاری بیٹی کو ہمارے ساتھ واپس نہیں جانے دے گا۔ میں حیران ہو کر کہنے لگی، کس کی بات کر رہی ہو تم؟ تو وہ خاموش رہی۔ پھر کہنے لگی، ابھی یہ سب باتیں کرنے کا وقت نہیں ہے، بس ابھی تمہیں دور سے اپنی بیٹی کو دیکھنا ہوگا، یہ مجبوری ہے۔ اس کے بعد ہی تمہیں تمہاری بیٹی ملے گی۔ اب میں اپنی بیٹی کے بغیر بھلا کیسے رہ سکتی تھی؟ لیکن مجھے اس کی بات ماننی بھی تھی، مریم کو پانے کے لیے۔ اس نے ایک کمرے کی کھڑکی کھول دی۔ جیسے ہی کمرے کی کھڑکی کھلی، مجھے نیچے فرش پر بیٹھی مریم دکھائی دی۔ اس کا دوپٹہ نیچے زمین پر پڑا تھا اور بال بکھرے ہوئے تھے، اور وہ وحشت زدہ نظروں سے چاروں طرف دیکھ رہی تھی۔ اس کی نیلی آنکھوں میں بلا کا خوف تھا۔ میں اندھیرے میں کھڑی تھی، شاید اس لیے اسے میں دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ میں نے اسے آوازیں دینے کی کوشش کی، لیکن عورت نے مجھے خاموش رہنے کا اشارہ کیا تھا۔ اب میں مایوس ہو کر خاموش ہو گئی تھی۔ تبھی اس نے کھڑکی دوبارہ بند کر دی۔ میں اس کی منتیں کرتے ہوئے کہنے لگی، مجھے میری بیٹی کے پاس جانا ہے، اسے میں اپنے ساتھ لے کر جاؤں گی، میں اسے اس کھنڈر نما گھر میں نہیں چھوڑ کر جاؤں گی۔ میں ضد میں آ گئی تھی۔ اس عورت نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے باہر لے آئی۔ پھر کہنے لگی، تسلی رکھو، میں تمہیں تمہاری بیٹی سے ملوانے ہی تو لے کر آئی ہوں۔ میں اسے لے کر تمہارے پاس آ جاؤں گی، لیکن تم یہاں پر ہنگامہ نہ کرو۔ یہ سن کر تو میں ہتے سے اکھڑ گئی اور روتے ہوئے کہنے لگی، تم کیسی عورت ہو؟ کیا تمہیں ایک ماں کا دل نظر نہیں آتا؟ میں اپنی بیٹی کے لیے کتنی پریشان ہوں، کتنے دنوں سے اسے ڈھونڈنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن مجھے یہ کہیں بھی نہیں ملی۔ اب تم ہی میری مدد کرو، خدا کے لیے مجھے میری بیٹی کو لے کر جانے دو، اس کے بغیر میں مر جاؤں گی۔ تو وہ عورت کہنے لگی، دیکھو تم نے ہمیشہ مجھ پر بھروسہ کیا ہے اور میں نے تمہارے ساتھ کبھی کچھ غلط نہیں کیا۔ آج بھی مجھ پر بھروسہ رکھو۔ میں نے تمہیں پہلے بھی کہا تھا کہ تمہاری بیٹی صرف تمہاری نہیں بلکہ میری بھی بیٹی ہے، میں اسے کوئی نقصان نہیں پہنچنے دوں گی۔ اچانک ہی اس نے میری آنکھوں کی طرف دیکھا، مجھے بھی اس پر یقین آ گیا تھا۔ اس کے بعد میں خاموش ہو گئی اور پھر میں گھر واپس آ گئی تھی۔ پھر کئی دن گزر گئے، ابھی تک میری بیٹی مریم واپس نہیں آئی تھی۔ میں دل میں سوچتی کہ مجھے اسی گھر میں دوبارہ جانا چاہیے، لیکن مجھے ان راستوں کا علم نہیں تھا، اور رات کے اندھیرے میں تو مجھے کچھ بھی پتہ نہیں چلا تھا کہ وہ عورت مجھے کہاں لے کر گئی تھی۔ ہاں، بس وہ پرانا قبرستان مجھے اچھی طرح یاد تھا۔ اب میں وہاں جاؤں یا نہیں، میں بس دل میں سوچ کر رہ جاتی، اور یا پھر میں اس عورت پر بھروسہ کروں جس نے مجھے یقین دلایا تھا کہ وہ میری بیٹی کو واپس لے کر آئے گی۔ میں اسی کشمکش میں مبتلا تھی کہ ایک رات دروازے پر دستک ہوئی۔ جیسے ہی میں نے دروازہ کھولا، سامنے میری بیٹی کھڑی تھی۔ اس کی آنکھیں نیلی تھیں جو خوف سے بالکل سفید ہو رہی تھیں۔ جب اس نے مجھے دیکھا تو میرے سینے سے لگ گئی، پھر روتے ہوئے کہنے لگی، امی میں واپس آ گئی ہوں، میں اب آپ کو کبھی پریشان نہیں کروں گی۔ یہ سن کر میں حیران رہ گئی تھی۔ پھر میں نے اسے اپنے سینے سے لگا لیا تھا اور میں بھی رونے لگی، لیکن جب میری نظر اس کے پیچھے پڑی تو میں حیران رہ گئی، کیونکہ اس کے پیچھے وہی عورت کھڑی تھی جس نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ وہ میری بیٹی کو واپس لے کر آئے گی۔ اس عورت نے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا تھا، لیکن وہ اسے واپس کیسے لے کر آئی ہے، کیوں لے کر گئی تھی، ابھی یہ ساری کہانی باقی تھی جو مجھے وہی بتانے والی تھی۔ میں مریم سے کہنے لگی، تمہیں کون اپنے ساتھ لے کر گیا تھا سلائی سینٹر سے؟ تو اس نے سر جھکا لیا، پھر کہنے لگی، وہ ایک لڑکا تھا، میں نے اس کے بارے میں آپ کو کبھی بھی نہیں بتایا۔ اس کی آنکھیں بہت ہی خوبصورت تھیں، نیلی آنکھیں بالکل میری جیسی۔ وہ اتنا خوبصورت تھا کہ میں اس کے عشق میں مبتلا ہو گئی تھی، کیونکہ وہ ہر روز میرے راستے میں کھڑا ہوتا تھا۔ وہ مجھے دیکھتا رہتا تھا، مجھے بہت ہی اچھا لگتا تھا۔ وہ جو خوشبو استعمال کرتا تھا وہ بھی بہت ہی اچھی تھی۔ پھر میں اس کے عشق میں اتنی دیوانی ہو گئی کہ ایک بار وہ مجھے اپنے ساتھ لے کر گیا تو میں نے بھی جانے کے لیے ہاں کہہ دی اور میں اس کے ساتھ چلی گئی۔
لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ حقیقت کچھ اور ہوگی۔ وہ حقیقت آپ کو یہ بتائیں گی جو آپ کے سامنے کھڑی ہیں۔ انہوں نے مجھے اپنی بیٹی بنا کر رکھا تھا۔ اگر یہ میری مدد نہ کرتی تو میں کبھی بھی اس کے شکنجے سے آزاد نہ ہوتی۔ مریم مجھے ساری کہانی سنا رہی تھی۔ میں حیران رہ گئی کہ یہ ایسی بات کیوں کہہ رہی ہے۔ اس نے تو مجھے آج تک ایسی کوئی بات کبھی نہیں بتائی تھی۔ تبھی میں اس عورت کی طرف پلٹی تو وہ کہنے لگی، میں نے تمہیں آج تک اپنے بارے میں کچھ نہیں بتایا، لیکن آج تمہیں میں یہ سچائی بتانے جا رہی ہوں۔ اس رات جس نے سڑک پر تمہاری مدد کی تھی وہ کوئی انسانی عورت نہیں بلکہ ایک جن زادی تھی۔ یہ سنتے ہی میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ میں اور میری بیٹی حیران پریشان اس کا چہرہ دیکھ رہے تھے، لیکن مریم کے تاثرات سے صاف ظاہر تھا کہ اسے پہلے سے ہی یہ بات معلوم تھی۔ شاید اسے حقیقت کا پہلے ہی علم ہو گیا تھا۔ پھر وہ جنزادی کہنے لگی، میں نے جب تمہاری بیٹی کو دیکھا تو وہ مجھے بہت ہی خوبصورت لگی۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ میں اسے اپنی بیٹی بنا کر رکھوں گی، لیکن تم اس حقیقت سے واقف نہیں تھی کہ میرا ایک بیٹا ہے جنزاد، جس کے بارے میں نے تمہیں کبھی نہیں بتایا تھا۔ اگر میں تمہیں بتا دیتی تو تم شاید اس بات کا یقین نہیں کرتی۔ اب میں خاموش تھی۔ مجھے اس سے بہت ڈر لگ رہا تھا، لیکن مجھے اس کی بات پر پورا یقین تھا، کیونکہ مجھے یاد آ رہا تھا کہ جب میں ہسپتال میں تھی اور نرس سے بار بار کہہ رہی تھی کہ میرے ساتھ ایک عورت آئی تھی، لیکن نرس اس بات کا انکار کر رہی تھی کہ میرے ساتھ کوئی عورت نہیں آئی۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ ایک جنزادی ہی تھی جو صرف مجھے دکھائی دے رہی تھی۔ پھر میں حیرت سے کہنے لگی، لیکن آخر میری بیٹی مریم کے ساتھ یہ سب کون کر رہا تھا؟ اسے کون اپنے ساتھ لے کر گیا تھا؟ تو وہ کہنے لگی، وہ کوئی اور نہیں بلکہ میرا ہی بیٹا تھا، ایک جنزاد۔ جب میں یہاں پر آتی تھی تو وہ بھی میرے ساتھ ہی آتا تھا، لیکن میں تمہیں دکھائی دیتی تھی، وہ نہیں۔ لیکن جب اس نے تمہاری بیٹی کو دیکھا تو اسے وہ بہت اچھی لگی۔ وہ بچپن سے ہی اس کا عاشق ہو گیا تھا۔ وہ مجھ سے کہتا رہتا تھا کہ اس لڑکی کو تم نے اپنی بیٹی بنا کر رکھا ہے تو اسے اپنے ساتھ گھر لے کر آؤ۔ لیکن میں اسے سمجھاتی کہ انسانوں کی دنیا میں رہنے والے لوگ جنات کی دنیا میں نہیں رہ سکتے، لیکن میری لاکھ کوشش کے باوجود بھی وہ سمجھنے میں کامیاب نہ ہوا تھا۔ وہ اس کے عشق میں بری طرح مبتلا ہو گیا تھا۔ پھر اس کے بعد وہ ایک انسان بن کر اس کے سامنے آنے لگا۔ خدا کی قدرت تھی کہ تمہاری بیٹی مریم بھی اس کے عشق میں گرفتار ہو گئی، اور اسی نادانی میں وہ اس کے ساتھ چلی گئی۔ اگر میں اسے وقت پر نہ بچاتی تو شاید یہ کبھی بھی بچ کر نہ آتی، کیونکہ میرا بیٹا بہت ہی طاقتور ہے، اور اب تو میں بھی اس سے مقابلہ نہیں کر سکتی، کیونکہ میں ایک بوڑھی جنزادی ہوں اور وہ ایک جوان اور طاقتور جنزادہ ہے۔ لیکن میں نے تم سے وعدہ کیا تھا کہ میں تمہاری بیٹی کو ضرور واپس لے کر آؤں گی، اسی لیے میں اسے اپنے ساتھ لے کر آئی ہوں۔ مجھے معاف کر دینا، میرے بیٹے نے تمہیں اتنا پریشان کیا اور تمہاری بیٹی کو اس جنزاد کے گھر میں قید کر کے رکھا۔ اب میں نے اپنے بیٹے کو سردار کے حوالے کر دیا ہے۔ سردار نے اس کو سمجھایا تو میرا بیٹا تمہاری بیٹی کو چھوڑنے پر راضی ہو گیا، ورنہ وہ تو تیار ہی نہیں تھا۔ ابھی وہ مجھ سے بھی ناراض ہے، لیکن میں اسے منا لوں گی۔ میں تمہاری بیٹی کو پریشان نہیں کرنا چاہتی، کیونکہ یہ میری بھی بیٹی ہے۔ اس جنزادی نے مجھے ساری حقیقت بتا دی تھی۔ اب میں نے اس کا شکریہ ادا کیا تو وہ مسکراتے ہوئے کہنے لگی، شکریہ کی کوئی بات نہیں ہے، بس تم میری بیٹی کی جلدی سے شادی کر دو تاکہ اسے پھر کوئی اور پریشان نہ کرے۔ اس کی شادی میں بہت سارے قیمتی تحفے لے کر آؤں گی، میرا انتظار ضرور کرنا۔ میں نے اسے ہاں کہہ دیا تھا کہ ہاں، میں اب اس کی شادی کر دوں گی تاکہ میں ہر پریشانی سے آزاد ہو جاؤں۔ میں نے اپنی بیٹی کو سینے سے لگا لیا تھا۔ میں سخت حیران تھی کہ ایسا کیسے ہو سکتا تھا کہ ایک جنزادی نے میری مدد کی تھی، وہ بھی ساری زندگی۔ اس کی حقیقت آج مجھ پر کھلی تھی۔ گو کہ میری بیٹی کا بچپن بہت ہی برا گزرا تھا، لیکن اس کی جوانی اس جنزادی کی بدولت بہت اچھی گزری تھی۔ اس نے ہماری زندگی میں کوئی کمی نہیں چھوڑی تھی۔ بلا شبہ اس کا ہم پر بہت بڑا احسان تھا۔ اب میں اپنی بیٹی کے لیے اچھے رشتے کی تلاش میں تھی۔ میں چاہتی تھی کہ میں اپنی بیٹی کی دھوم دھام سے شادی کر دوں۔ شکر تھا کہ میری بیٹی واپس لوٹ آئی تھی اور زیادہ دن بھی نہیں ہوئے تھے، نہ ہی میری بیٹی کے دامن کو کسی بدنامی نے جکڑا تھا۔ اگر میری بیٹی بدنام ہو جاتی تو میں تو کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہ رہتی، لیکن اس جنزادی نے میری مدد کی تھی اور میری بیٹی جلد ہی گھر واپس آ گئی تھی۔ اب میری ساری توجہ اپنی بیٹی فاطمہ کی شادی کی تیاری پر مرکوز ہو چکی تھی۔ میری سب سے بڑی خواہش یہی تھی کہ وہ ایک محفوظ، باعزت اور محبت بھری زندگی گزارے۔ دن رات میں دعائیں کرتی، کپڑے سیتی، زیور کا بندوبست کرتی اور اپنی بیٹی کے لیے اچھے رشتے کی تلاش میں لگی رہتی۔ اسی دوران اللہ کا کرم ہوا اور ایک شریف، باحیا اور نیک دل نوجوان کا رشتہ آیا۔ لڑکا محنتی تھا،
ماں باپ کا فرما بردار تھا اور اس کی سادہ سوچ نے مجھے بہت متاثر کیا۔ جب اس نے فاطمہ کو پہلی بار دیکھا تو اس کی سچائی، خوبصورتی اور سادگی پر دل ہار بیٹھا۔ فاطمہ نے بھی شرماتے ہوئے خاموش رضامندی کا اظہار کیا۔ میں نے سکون کا سانس لیا کہ شاید اب میری بیٹی کی زندگی میں خوشیوں کی ایک نئی صبح طلوع ہونے والی ہے۔ شادی کی تاریخ طے ہوتے ہی ہمارے چھوٹے سے گھر میں خوشیوں کی چہل پہل شروع ہو گئی۔ وہی محلہ جو کبھی ہمیں نظر انداز کرتا تھا اب شادی کی تیاریوں میں دل سے شریک ہو رہا تھا۔ میری جاننے والی رشتہ دار عورتوں نے خود آ کر ہاتھ بٹانے کی پیشکش کی۔ بیٹی کی مہندی، مایوں اور نکاح کے دن کی سادگی میں بھی محبت اور خلوص جھلکتا تھا۔ میں نے کوئی خاص اہتمام نہیں کیا تھا، مگر اللہ نے ہر طرف سے مدد بھیج دی تھی۔ تبھی وہ جنزادی بھی دوبارہ آئی۔ وہ پہلے سے زیادہ سنجیدہ اور شفیق نظر آ رہی تھی۔ اس نے بڑی خاموشی سے میرے ہاتھ میں کئی قیمتی تحفے، سونے کے زیور، خوشبوئیں اور فاطمہ کے لیے خوبصورت ریشمی جوڑے رکھ دیے۔ میں اس کی طرف حیرت سے دیکھتی رہی اور وہ بس اتنا بولی، میں وعدہ نبھانے آئی ہوں، کیونکہ یہ بیٹی صرف تمہاری نہیں میری بھی ہے۔ شادی کے دن کا منظر کسی خواب سے کم نہ تھا۔ فاطمہ دلہن کے روپ میں چاند جیسی حسین لگ رہی تھی۔ اس کی نیلی آنکھیں خوشی سے چمک رہی تھیں اور میرے دل میں سکون کی ایک لہر دوڑ گئی۔ مہمانوں میں ایک عورت عام سے لباس میں بیٹھی تھی جسے کوئی خاص توجہ نہیں دی جا رہی تھی، لیکن میری نظر بار بار اسی پر جا رہی تھی۔ وہ جنزادی تھی جو انسانوں کے درمیان آ کر میری بیٹی کی خوشی میں شریک ہوئی تھی۔ جب فاطمہ نے اسے پہچانا تو لپٹ گئی اور کہنے لگی، امی، یہ وہی آنٹی ہیں جنہوں نے ہمیشہ میری مدد کی ہے۔ جنزادی نے پیار سے فاطمہ کا ماتھا چوما اور کہا، آج تم صرف اپنی ماں کی نہیں میری بھی عزت ہو، خوش رہو بیٹی۔ میں کیک کاٹنے کے شور میں نم آنکھوں کے ساتھ صرف اتنا سوچ رہی تھی کہ شاید کچھ رشتے خون کے نہیں ہوتے، احساس کے ہوتے ہیں۔ وقت گزر گیا۔ فاطمہ اپنی شادی شدہ زندگی میں خوش تھی۔ اس کا شوہر نیک دل، شفیق اور سمجھدار انسان نکلا۔ فاطمہ جب بھی گھر آتی میرے ہاتھ چومتی، میری گود میں سر رکھتی اور کہتی، امی، آپ نے جو قربانیاں دی ہیں ان کا بدلہ کوئی بھی نہیں دے سکتا۔ اس کی باتیں سن کر میرا دل مطمئن ہو جاتا، لیکن کہیں نہ کہیں دل کے کسی کونے میں اس جنزادی کا چہرہ بس چکا تھا۔ میں اکثر سوچتی کہ کیا وہ ایک جن تھی یا خدا کا بھیجا ہوا کوئی فرشتہ۔ اس کی دعاؤں، مدد اور خاموشی سے کی گئی خدمتوں نے میری تو زندگی بدل دی تھی۔ شاید وہ ہماری زندگی کا ایسا سایہ تھی جو ہر اندھیرے کو خود پر لے لیتی تھی اور روشنی ہمیں دے دیتی تھی۔ وہ نہ ہوتی تو شاید میں اور فاطمہ اس دنیا کی سختی میں کبھی نہ سنبھل پاتے۔ اب میری زندگی میں سکون تھا۔ میں روز رات کو بستر پر لیٹ کر آسمان کی طرف دیکھتی اور سوچتی کہ وہ جنزادی کہاں ہوگی؟ کیا وہ اب بھی ہمیں دیکھتی ہے؟ کیا اسے میری دعائیں پہنچتی ہیں؟ مجھے ایسا محسوس ہوتا کہ وہ ہمارے آس پاس ہی ہے۔ وہ جب چاہے مدد کرنے آ جاتی ہے اور جب کام ختم ہو جاتا ہے خاموشی سے لوٹ جاتی ہے۔ ایسے وقت میں جب سب نے ساتھ چھوڑا تھا اس نے میرا ہاتھ تھاما۔ میری زندگی کا ایک بڑا حصہ اس کی مہربانی کی بدولت آسان ہوا۔ وہ کوئی سایہ تھی، شاید خدا کا آزمائشی فرشتہ جو ہماری دنیا میں آیا، ہماری مدد کی اور پھر ہماری دعاؤں میں بس گیا۔ ہر رات میرے دل سے اس کے لیے دعا نکلتی ہے اور آنکھوں میں نمی آ جاتی ہے۔ جس نے مجھے ماں کے دکھ سے بچایا وہ واقعی غیر معمولی تھی۔ اگر کوئی مجھ سے پوچھے کہ کیا جنزادی حقیقت میں ہوتی ہیں تو میں ہنس کر کہوں گی، میں نے اسے دیکھا ہے۔ وہ مجھ سے بات کرتی تھی، میری بیٹی کو کھلونے دلواتی تھی اور میری دعاؤں کا جواب بن کر آئی تھی۔ یہ کوئی قصے کہانی کی بات نہیں بلکہ میری اپنی زندگی کا سچ ہے۔ جنزادی نے مجھ پر احسان نہیں کیا بلکہ ماں کے خواب کو زندہ رکھا۔ اگر وہ نہ ہوتی تو میری بیٹی شاید کبھی زندہ نہ بچتی یا بدنامی کا شکار ہو جاتی۔ آج میں مطمئن ہوں، میرے گھر میں خوشیاں ہیں، میری بیٹی محفوظ ہے، اور ایک ایسا راز بھی ہے جو میرے دل میں دفن ہے کہ زندگی میں کچھ ایسے مددگار بھی ہوتے ہیں جو نظر نہیں آتے لیکن ان کا اثر زندگی بھر رہتا ہے۔